أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون 19ویں تراویح اور 18واں پارہ مکمل پڑھا گیا، جس میں سورۃ المؤمنون، سورہ فرقان اور اس سے پہلے سورہ نور، یعنی سورۃ المؤمنون مکمل اور سورہ نور بھی مکمل اور سورہ فرقان کی ابتدائی چند آیتیں۔ اللہ رب العالمین نے ان سورتوں میں بہت ساری نصیحتیں ہماری اور آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ان میں سے چند نصیحتوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا۔ اس سورہ کا آغاز اللہ رب العالمین نے قد افلح المؤمنون سے کیا ہے، اور اس سورہ کا اختتام سے ایک آیت پہلے اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ انہ لا یفلح الکافرون، یعنی آغاز ہوا کہ مومن کامیاب ہو گئے، اور سورہ کا اختتام ہو رہا ہے کس سے؟ کافر ناکام ہو گئے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس پورے آیت یا پوری سورت میں جو اقسانیت اور ہمارے لیے اہم درس رکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان کامیاب ہوگا جو مومن ہے، اور وہ انسان ناکام ہوگا جو کافر ہے۔ مومن کے 7 صفات اللہ رب العالمین نے سورت کے ابتدا میں ہماری اور آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ مومن کی شناخت کیا ہے، مومن کسے کہا جاتا ہے، مومن کی پہچان کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلی صفت بتلائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نمبر 1 جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔ نمبر 2 والذین هم عن اللغو معرضون، جو بے فائدے کی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ نمبر 3 والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نمبر 4 والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 5 والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو امانت، نمبر 5 میں امانت ہے اور عہد یعنی وعدہ، امانت اور عہد دونوں کی پاسداری کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ 7ویں اور آخری اللہ رب العالمین نے کہا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو لوگ اپنی تمام نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ 7 صفات اللہ رب العالمین نے مومن کی یہاں پر بتلائی ہے۔ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا۔ پہلی صفت کہ مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں کیا کرتے ہیں؟ خشوع خضوع کرتے ہیں۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع کس کا نام ہے؟ خشوع دراصل دلی کیفیت کا نام ہے۔ دل کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اللہ کا ڈر۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دل کے اندر رکھتا ہے، یہ خشوع ہے۔ اور بعض مفسرین اکرام نے کہا ہے کہ اس کا تعلق قلب سے بھی ہے اور اعضاء اور جوارح سے بھی ہے۔ اعضاء و جوارح کا مطلب کیا ہے؟ کہ غیر ضروری حرکت اپنے ہاتھ سے، اپنے جسم سے نہیں کرتے ہو۔ بہت سارے ہم میں سے لوگ ہوں گے جو اپنے کپڑے سے کھیلتے رہتے ہیں، جو بغیر کھجلی کے کھجاتے رہتے ہیں، اور غیر ضروری اپنی آنکھوں سے ترچھی نظر سے ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ خشوع خضوع کے خلاف ہے۔ لہٰذا جب ہم اور آپ نماز ادا کریں تو دل بھی اللہ کی طرف، اللہ کا خوف سے کیا ہو؟ سرسار ہو، اور ہمارا اعضاء و جوارح بھی غیر ضروری حرکت سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہو۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، علامہ ناصر الدین البانی صحیح الجامع کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول شیء یرفع من امتی الخشوع،
میری امت سے سب سے پہلے جس چیز کو اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے، سب سے پہلے خشوع کا خاتمہ ہو جائے گا۔ قل تو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کہا کہ میں نے کہا مل خشوع، خشوع کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال خوف اللہ جل ثناؤہ، اللہ عز و جل کا خوف، یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی طرف سے جو ڈر کیفیت دل کے اندر ہونی چاہیے وہ کیفیت نہ ہو۔ لہٰذا جب بھی ہم نماز پڑھیں تو خشوع خضوع کا خصوصی خیال رکھیں۔ لغو کس کو کہتے ہیں؟ دوسری صفت اللہ رب العالمین نے مومن کی بتائی کہ لغو سے وہ بچائے رکھتے ہیں اپنے آپ کو۔ لغو کا مطلب ہے اپنی زبان سے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، دنیا بھی فائدہ بھی نہ ہو اور آخرت کا فائدہ بھی نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ لغو کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے جو اوقات، ہماری زندگی کے جو اوقات دیے ہیں کتنی اہمیت ہے کہ انسان جب بھی اپنی زبان سے کوئی الفاظ استعمال کرے تو ایسی بات نہ ہو کہ جس میں نہ تو دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور بہت سارے لوگ دل لگی کی باتیں کرتے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، تو لہٰذا ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہی مومن کی دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت اللہ رب العالمین نے کہا کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان صاحب نصاب کو پہنچ گیا ہے، یعنی اتنا مال کا مالک ہو گیا ہے، یا سونے کے حساب سے اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اور 1 سال گزر گیا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی ہے اور ایک سال گزر گیا ہے، یا اتنے برابر ان کے پاس رقم ہے اور 1 سال گزر گیا ہے، تو اس پر زکوٰۃ کی فرضیت ہو گئی ہے۔ اب وہ زکوٰۃ کو بھی کیا کرتے ہیں؟ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے چوتھی صفت یہ فرمائی کہ والذین هم لفروجہم حافظون، جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر 2 لفظ استعمال ہوا، ایک لغو اور ایک فرج۔ لغو کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے ہے، اور فرج کا تعلق شرمگاہ سے ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص 2 چیزوں کی حفاظت کر لیتا ہے میں اسے جنت کی سند دیتا ہوں، جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ زبان ہے اور آبرو اور عزت کی حفاظت۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو فرمایا کہ امانت اور عہد، امانت، اب امانت کا تعلق یہاں پر جو بتلایا ہے، چاہے وہ امانت مال کے اعتبار سے ہو یا آبرو کے اعتبار سے ہو، اس کی حفاظت کرنا اور عہد کی پاسداری کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، یہ بھی مومن کی علامت اللہ رب العالمین نے بتلائی ہے۔ اور آخر میں پھر اللہ رب العالمین نے یہ 7ویں صفت بتلائی کہ اپنی تمام نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آغاز نماز کے ساتھ کیا اللہ رب العالمین نے، اور اختتام کس کے ساتھ کیا؟ نماز کے ساتھ کیا۔ تو نماز میں خشوع خضوع اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ مومن کی صفت ہے کہ مضبوطی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور دوسری صفت کہ نماز دائمی طور پر ادا کرتے ہیں۔ ایک تو اللہ کے ڈر سے، اور دوسرا کیا ہے؟ صرف رمضانی مسلمان نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک، زندگی کے آخری سانس تک، جب تک وہ زندہ ہے تب تک وہ کیا کرتے ہیں؟ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ایسے کوئی مومن بن جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اولئک هم فیہا خالدون، وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہوں گے۔ لہٰذا اگر کوئی جنت الفردوس جو جنت کا اونچا اور اعلیٰ مقام ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ 7 صفات اپنے اندر پیدا کر لو، پھر وارث تم جنت کے بن جاؤ گے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے لفظ وارث کو استعمال کر کے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا کہ
کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو ضروری ہے کہ ہم ایسی صفتوں کے اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر پیدا کرتے ہیں تو یقیناً ہم اور آپ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب تم جنت کا سوال کرو تو الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ یہ جنت کا اونچا اور اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 100 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، موت کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ قیامت کے دن تک اللہ رب العالمین ایک برزخ تیار کر رکھا ہے۔ قرآن کے اندر برزخ کا دو معنی استعمال ہوا ہے، دو معنی استعمال ہوا ہے۔ ایک سورہ رحمان کے اندر ہے کہ بینہما برزخ لا یبغیان، یعنی دو جو سمندر ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے لفظ برزخ استعمال کیا ہے کہ دو سمندر، ایک کھارا جس کا پانی ہے، میٹھا پانی ہے، آپس میں ملتے نہیں، برزخ ہے۔ ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے پردہ یا آڑ ہے، تو ایک لغوی معنی ہے برزخ کا آڑ، اور شرعی معنی کیا ہے؟ شرعی معنی ہے انسان کی زندگی کے موت سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک کی جو زندگی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ برزخی زندگی۔ برزخی زندگی یہ آیات متشابہات میں سے ہے، یعنی کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو قبر دیا جاتا ہے، اس کے لیے وہ برزخی زندگی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہندو لوگ جلا کر اسے رات میں اڑا دیتے ہیں، لیکن وہ اس کے لیے برزخی زندگی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی لاش کو جانور کھا جاتے ہیں، یا بہت سارے لوگوں کو زندہ ہی شیر چیتے کھا جاتے ہیں اور اس کا جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو موت ہے، موت سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک کی جو زندگی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ برزخی زندگی۔ چاہے اسے قبر میں دفن کیا جائے، چاہے اسے جلا کر راکھ کر دیا جائے، یا اسے جانور کھا جائے، لیکن اسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برآت میں 10 آیتیں نازل کی ہیں۔ آیت نمبر 11 سے 20 تک آپ جانتے ہوں گے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی تھی، بدکاری کی تہمت لگائی گئی تھی۔ ام المومنین ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، لیکن اس پر بھی کیا لگائی گئی؟ تہمت لگائی گئی، اور وہ بھی تہمت عام تہمت نہیں بلکہ بدکاری کی، زنا کی تہمت لگائی گئی۔ اور یہ وقت کب کا تھا؟ جب غزوہ مریثے یا غزوہ بنو مصطلق جو 5 یا 6 ہجری میں ایک لڑائی ہوئی تھی، تو اس لڑائی سے واپسی کے وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جہاں پر رات میں پڑاؤ ڈالا تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی، اور اتفاق سے ان کا ہار غائب ہو گیا تھا، گم ہو گیا تھا۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی تو آ کر کے پھر اپنے گلے کی طرف تلاشی ہے تو ہار موجود نہیں ہے، پھر وہ تلاشنے کے لیے گئی، اتنے میں صبح ہو گئی تھی، قافلہ وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ کسی کو معلوم نہیں، جس ہودج پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی انہوں نے اٹھایا اور چلے گئے، معلوم ہی نہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس ہودج پر نہیں ہے، کیونکہ وہ دبلی پتلی تھی۔ بہرحال جب وہ آ کر کے دیکھتی ہے تو قافلہ چلا گیا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی جگہ پر لیٹ جاتی ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کا یہ کام تھا کہ اگر کوئی بھی سامان قافلہ گزرنے کے بعد کوئی بھی سامان اگر چھوٹ جائے تو وہ لے کر جاتے تھے، اور تقریباً وہ 4-5 گھنٹے کے بعد قافلے کے بعد وہ وہاں سے گزرتے تھے۔ تو فوراً آ کر کے دیکھتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لیٹ کر کے ہے، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور پھر اٹھاتے ہیں اور اپنے سواری کو اس کے قریب لے جاتے ہیں، اور اس کو سواری پر بٹھا کر کے وہ پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ آگے جا کر کے ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب اتفاق سے اس لڑائی میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا، اس نے دیکھا، اور دیکھ کر کے اس نے حضرت صفوان بن معطل کی طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو منسوب کر دیا اور بدکاری کی تہمت لگا دی۔ حضرت عائشہ کو معلوم نہیں، صفوان بن معطل کو معلوم نہیں، اور
عبداللہ ابن ابی ابن سلول بڑا چرب زبان تھا، اس کی چرب زبانی میں کئی مسلمان بھی آ گئے تھے۔ مثال کے طور پر تین مسلمان اس میں شریک ہو گئے تھے جن کا نام بھی حدیث کے اندر آتا ہے۔ ایک کا نام ہے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو شاعر رسول ہے، مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ، اور ایک خاتون حمنہ بنت جہش۔ یہ 4 مسلمان اس مطعون میں اور اس میں شامل ہو گئے تھے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، اور آیت نازل کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کو نازل کر دیا اور کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل بری ہے۔ ان 3 مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق 80 کوڑے لگائے گئے، کیونکہ شریعت کی یہ سزا ہے کہ اگر کوئی گواہ نہ پیش کر سکے کسی کی طرف، اگر کوئی منسوب کر دے، بدکاری کی تہمت لگا دے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے، تو شرعی سزا کیا ہے کہ اس پر 80 کوڑے برسائے جائیں گے۔ بہرحال ان مسلمانوں کو 80 کوڑے مارے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی تصویر کو ایک ریشمی لباس کے ٹکڑے میں لا کر پیش کیا اور کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو یہ شادی کرنے کا حکم تھا۔ ایک پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا تھا سوائے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ اور تیسری فضیلت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اسی طریقے سے چوتھی فضیلت یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرہ میں ہوتے، اس وقت اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کے ذریعے سے کئی مرتبہ وحی کو نازل کیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 20 تک ان کی برات میں نازل کیا۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بیٹی تھی۔ اور اسی طریقے سے 7ویں اور آخری فضیلت جو حدیث کے اندر بہت ساری فضائل بیان کی گئی، مگر میں جو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ کو طیبہ کہا۔ طیبہ کا مطلب بہت پاک۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت میں اللہ رب العالمین نے اتنی آیتیں نازل کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بتلائی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مسلمان مردوں کو اس بات کا حکم دیا ہے آیت نمبر 30 میں سورہ نور کے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے اور اپنے آبرو کی حفاظت کر لے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے مومن مردوں کو کہا کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، یہ نہیں کہا کہ نظروں کو اوپر رکھو۔ اسی لیے مسلمان مرد کی ذمہ داری ہے یا مسلمان مرد کا پردہ یہ ہے کہ وہ انسان اپنی نظر کو کیا رکھے؟ نیچی رکھے۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنے آبرو کی حفاظت کرے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عورتوں سے کئی باتیں کہی ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں ان تمام باتوں کا آپ کے سامنے ذکر کروں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں بہت ساری نصیحتیں رکھی ہیں، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ان نصیحتوں کو ہم پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔